اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا ونکالا من اللہ عزیز الحکیم۔ آج ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ نکتہ جو ہے نا وہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے جس طرح انسانی جان اور اس کے خون کو اہمیت دی ہے، اس کی حرمت اور احترام کا قائل ہے، اسی طرح اس کے مال کی بھی حرمت یعنی احترام کا وہ قائل ہے۔ بلکہ حدیث ہے حرمت مال المسلم کا حرمت دمی ہی، مسلمان کے مال کو وہی حرمت حاصل ہے جو اس کی جان کو جو ہے نا وہ حاصل ہے۔ یا مثلا حدیث ہے من قتل دون مالہ دون نفسہ و مالہ و عرضہ مات شہیدا، جو اپنی جان کی حفاظت کے دوران، مال کی حفاظت کے دوران اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے دوران مارا جائے وہ شہید مرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کا قصاص ہے قتل کے مقابلے میں وہ قتل ہے، اور اگر کسی کا کوئی مال چوری کرے اس کی سزا مقرر ہے اور وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ قرآن میں اگرچہ وہ ہاتھ کا لفظ ہے لیکن ہاتھ جہاں یہ کلائی کے اوپر کو ہاتھ کہلاتا ہے، یہ یا کوہنی سے نیچے کہلاتا ہے، یا اسی طرح شانہ، یہ سارا کا سارا ہاتھ ہے۔ لیکن اہل سنت کے ہاں کلائی سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ جو ہے نا وہ انگوٹھا اور ہتھیلی کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی 4 انگلیوں کو جڑ سے کاٹا جاتا ہے۔ اور غالباً امام محمد تقی علیہ السلام خلیفہ وقت کہاں بڑی بحث ہوئی کہ بھئی کہاں سے کاٹا جائے، کسی نے کہا فلان جگہ سے، اس کو بھی ہاتھ کہا گیا ہے۔ اب قرآن میں ہے کہ اگر نماز پڑھنا چاہو اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، لہذا بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوہنیوں تک کو ہاتھ کہا ہے، چور کا جو ہے نا وہ کوہنی سے جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہمارا امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان المساجد للہ، سجدے کی جگہ اللہ کے لیے ہے، ان کو ہاتھ مت لگاؤ، ٹھیک ہے؟ لہذا ہتھیلی کو رہنے دیا جاتا ہے اور انگوٹھا کو بھی، یہ انگلیاں جو ہے نا وہ کاٹی جاتی ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 10 روپے کسی کا چوری ہو گیا، کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا، نہیں، نصاب ہے، نصاب وہ 1 دینار کا چوتھا حصہ۔ بہرحال اس میں بھی اہل سنت اور ہمارا اختلاف ہے۔ اور اسی طرح چوری بھی جو ہے وہ بیچارہ یعنی جان بچانے، قحط سالی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کے اگر چوری کی ہو اس کا جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اسی طرح جو مال اس نے چرایا ہے اس کو محفوظ جگہ رکھا گیا تھا، آپ نے اپنا موبائل جو ہے مین گیٹ کے باہر جو رکھ دیا تھا، وہاں سے کوئی جو ہے نا وہ گزرنے والا اٹھا کے لے جائے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ چھپا کے چوری کرے، چوری کہتے ہی اسے ہے جہاں چھپا کے کیا جائے۔ ڈاکہ جو ہے نا اگر کوئی ڈالے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، ڈاکہ کی سزا جو ہے وہ الگ ہے۔ بہت شرائط ہے۔ ابھی مرحوم شیخ صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، ابھی نماز عصر اور ظہر کے درمیان مثلا باپ بیٹے کا مال چرائے، بے شک پورا دینار چرائے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں کاٹا جاتا۔ 8-10 شرائط ہے تب جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے۔ یہ تمہید جو ہے نا وہ آپ نے سن لی۔ اب اصل روایت بیان کرنے لگا ہوں
ویسے ایک بات کروں، یہ جو نماز عصر کے بعد حدیث بیان کرنے کا سلسلہ ہے نا، اس کے بانی میرے خیال میں نام لینا چاہیے، سرفراز صاحب ہیں۔ یہ ابھی جو کچھ ابھی ہم بیان کریں گے نا، یہ چونکہ اس کے بانی ہے، لہذا اس کا ثواب جہاں مجھے ملتا ہے، جہاں آپ کو ملتا ہے، وہاں ان کو بھی۔ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر سلسلہ جاری رہا، یہ اس بیان حدیث کا جو ہے نا بانی یہ ہے، لہذا ہمیں جو ہے نا وہ اس حقیقت کا وہ کرنا چاہیے۔